بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ سادسہ میں ہے۔ مرحلہ سادسہ کی 5 فصلوں کو بیان کیا اور انشاءاللہ آج 6ٹھی فصل کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس فصل ششم میں 6ٹھی فصل میں مرحوم علامہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مادے اور صورت کے اندر تلازم ہے، یعنی مادہ صورت سے جدا نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے صورت مادے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مادہ صورت سے جدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ بہرحال بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں کہ مادے سے مراد یہاں پر وہی مادہ اولا ہے، حیولا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مادہ یا حیولا آپ کہیں صورت سے جدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مادے کی تمام حقیقت قوت محض ہونا ہے۔ مادے کی پوری حقیقت یہ ہے کہ وہ بالقوہ ہے، تمام جہات سے بالقوہ ہے، قابل محض ہے۔ اچھا، جو تمام جہات سے بالقوہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ فعلیت کی چھتری کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ حتماً ایک فعلیت ہو جس کے سائے میں یہ قوت اور بالقوہ ہونا محفوظ رہ سکے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ مادے کو صورت کی ضرورت ہے۔ اچھا، ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ صورت بھی مادے کے ساتھ تلازم رکھتی ہے، درست ہے۔ خوب، صورت سے بھی مراد یہ ہے کہ وہی صورت جسمیہ کہ جو بعد والے عوارض مفارقہ اور صور نوعیہ کو قبول کرتی ہے، اس کے اندر مادے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالوجدان یہ جو انواع ہمارے سامنے ہیں ان کے اندر تغیر اور تحول آتا رہتا ہے۔ اگر یہ صورت مادے کے بغیر ہوتی تو بعد والے تحولات اور تغیرات کو کون قبول کرتا؟ کیونکہ صورت تو خود فعلیت محض ہے، ایک فعلیت دوسری فعلیت کو کیسے قبول کرے گی؟ حتماً اس صورت کا ساتھ مادے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس مادے کے اعتبار سے مختلف صورتوں کو، مختلف عوارض کو اور مختلف تغیرات کو قبول کرے۔ لہٰذا صورت کے ساتھ بھی مادے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ آسان مطلب ہے، مشکل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام، مادے کو صورت کی ضرورت ہے اس لیے کہ مادہ قوہ محض ہے۔ خب قوہ محض فعلیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صورت کو مادے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ صورت جسمیہ بعد والے عوارض مفارقہ اور صور نوعیہ کو قبول کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ خب تغیر اور تبدل کے لیے ہمارے پاس حتماً ایک قابل اور بالقوہ ہونا چاہیے۔ صورت تو خود فعلیت محض ہے، لہٰذا اس صورت کے ساتھ مادے کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ مطلب ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ الفصل السادس فی تلازم المادۃ والصورہ، فرماتے ہیں کہ 6ٹھی فصل اس نقطے کے بیان میں کہ مادے اور صورت میں تلازم ہے، دونوں طرف سے لزومیت ہے۔ مادے کے لیے صورت ضروری ہے، صورت کے لیے مادہ ضروری ہے۔ المادۃ الاولی والصورۃ متلازمتان، فرماتے ہیں کہ مادہ اولا حیولا اور صورت ان دونوں کے اندر تلازم ہے، متلازم ہے۔ لا تنفک احداہما عن الاخری، دونوں میں سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتا۔
اما ان المادۃ لا تتعرى عن الصورہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مادہ صورت سے خالی نہیں ہوتا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فلأن المادۃ الاولی حقیقتها انہا بالقوت من جمیع الجہات، اگر مادہ اولا اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام جہات سے بالقوہ ہے، اس کے اندر کوئی جہت فعلیت نہیں ہے، پس فلا توجد الا متقومۃ بفعلیت جوہریت متحدۃ بہا، پس مادہ نہیں ہو سکتا، وجود میں نہیں آ سکتا مگر یہ کہ وہ متقوم ہو ایک ایسی فعلیت جوہریہ کے ساتھ کہ جو فعلیت جوہریہ اس کے ساتھ اتحاد رکھتی ہو۔ مادے اور صورت کے اندر بھی ہم نے پہلے بھی کہا تھا اتحاد ہے، تو مادہ اسی صورت کے جو جوہری ہے اس کے ساتھ اتحاد رکھتا ہے۔ صورت فعلیت کے عنصر کو تأمین کرتی ہے جس کے ذریعے سے یہ مادہ موجود ہوتا ہے۔ کیوں بھائی مادہ وجود میں نہیں آ سکتا مگر یہ کہ وہ متقوم ہو ایک ایسی فعلیت سے کہ جو جوہری ہو اور اس کے ساتھ اتحاد رکھتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اذ لا تحقق لموجود الا بفعلیت، اگر اس لیے کہ موجود فعلیت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، فقط قابلیت محض، فقط بالقوہ ہونا جداگانہ تو تحصل نہیں رکھتا، تحصل فعلیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، مساوق ہے، جب تک فعلیت نہیں ہوگی تب تک تحقق نہیں ہوگا۔ والجوہر الفعلی الذی ھذا شأنہ ھو الصورہ، اور وہ جوہر فعلی کہ جس کی شأنیت یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ مادہ متقوم ہو رہا ہے وہ وہی صورت ہے۔ فإذن المطلوب ثابت، نتیجتاً مطلوب ثابت ہے۔ وَأَمَّا أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَن تُقَارِنَ الْمَادَّةَ لَا تَتَجَرَّدُ عَنْهَا، اما وہ صورت کی جس کی شأنیت یہ ہے کہ مادے کے ساتھ مقارنت پائی جاتی ہے اس کی، وہ صورت اس مادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پس یہاں پر صورت سے مراد وہ والی صورت ہے کہ جو بعد والے عوارض مفارقہ اور صور نوعیہ کو قبول کرتی ہے۔ درست ہے، یہ دقت کرے، اس کے اندر سر اور اسرار ہیں بہت سارے کہ آخر کیوں یہ قید لگا رہا ہے۔ فَلِأَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْأَنْوَاءِ الَّتِي يَنَالُهَا الْحِسُّ وَالتَّجْرِبَةُ، فرماتے وہ اس وجہ سے کہ وہ انواع کے جن کو آپ حس اور تجربے کے ذریعے سے پاتے ہیں، لا یخلو من قوت التغیر و امکان الانفعال، وجداناً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر قوت تغیر بھی ہے اور انفعال کی استعداد اور صلاحیت بھی ہے، وہ منفعل ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، تغیر آتا ہے ان میں۔ خوب، وہذا اصل موضوع ماخوذ من علوم طبیعیہ، اور یہ نقطہ بھی ایک اصل موضوعی کے طریقے پر ہم قبول کرتے ہیں، علوم طبیعیہ میں یہ نقطہ بیان ہوتا ہے، واقعاً صورت میں ایسے ہے۔ وما فیہ القوت والامکان لا یخلو من مادتین، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قوت اور امکان، استعداد، قابلیت جہاں پر بھی ہو وہاں پر مادہ ہوگا، مادے کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ فاذن المطلوب ثابت، نتیجتاً ہمارا مطلوب ثابت ہے کہ صورت بھی مادے کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد 7ویں فصل میں تقریباً اسی بحث کا ادامہ ہے۔ 7ویں فصل میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مادہ اور صورت ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ گزشتہ فصل میں تھا کہ مادے اور صورت کے اندر تلازم پایا جاتا ہے، اب تلازم سے اور زیادہ گہرا مطلب کرتے ہیں اس فصل میں، نہ فقط یہ کہ صحابت اتفاقی ہے یا صحابت لزومی ہے احتیاج کے بغیر، نہ، احتیاج بھی پائی جاتی ہے، مادہ صورت کا محتاج ہے اور صورت مادے کی محتاج ہے۔ دیکھیں، ہم نے 5ویں مرحلے میں ذکر کیا تھا کہ مادے اور صورت کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب حقیقی ہے۔ اچھا، ترکیب حقیقی بھی اتحادی نہ کہ انضمامی۔ وہاں پر ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ترکیب حقیقی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر اجزاء کے ملنے سے واقعاً شیء جدید ہمارے سامنے آتی ہے، ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے، درست ہے، اور قہراً جہاں پر
اس قسم کی ترکیب پائی جاتی ہے وہاں پر اجزاء کے اندر ایک دوسرے کی نسبت سے فقر اور حاجت پائی جاتی ہے. اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جتنی بھی ترکیبات صناعی آپ باہر دیکھتے ہیں ان کو ترکیب حقیقی نہیں کہتے اصطلاحاً. مثلا مختلف اینٹوں کو ملا کر جو آپ مکان بناتے ہیں یہ ترکیب حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ وہی اجزاء ہیں, صرف ان کے اندر آپ نے ایک نظم خاص پیدا کر لیا ہے. اس کو فلسفے میں ترکیب حقیقی نہیں کہتے, یہ ترکیب اعتباری ہے. ترکیب حقیقی وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر واقعاً وہ اجزاء اپنا, اگر میں لفظ کہوں شاید غلط نہ ہو, وہ اپنا جو تشخص ہے وہ کھو دیتے ہیں, ایک شیء سوم اور ایک تیسری چیز کو جنم دیتے ہیں, ایک تیسری چیز ہمارے سامنے آتی ہے, اس کو کہتے ہیں ترکیب حقیقی. اور ترکیب حقیقی اپنے مقام پر بیان کرتے ہیں کہ انہی دو اجزاء کے اندر آ سکتی ہے کہ جہاں پر ایک متحصل ہو اور ایک لا متحصل ہو. یعنی کیا؟ یعنی وضاحت تفصیلی کتابوں میں. یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ تحصل اور عدم تحصل سے مراد اس طرح کی ترکیب ہے جیسے آپ تقریباً اعلی شبیہ ہے, عین اللہ شبیہ مثلا جیسے وجود اور ماہیت کا اتحاد ہے خارج کے اندر. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مثال من جہت درست ہے, حقیقت میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے ہم یہاں پر کہنا چاہتے ہیں. مادے اور صورت کی جو ترکیب ہے وہ وجود اور ماہیت کی ایسے ترکیب نہیں ہے. میں مثال فقط اس جنبے سے دینا چاہتا ہوں کہ ایک شے متحصل ہو اور ایک شے لا متحصل ہو. ماہیت دیکھیں جداگانہ تحصل نہیں رکھتی, یہ فقط اس اعتبار سے میں مثال دینا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پر مادے اور صورت میں بھی اسی طریقے سے جب ہم ترکیب اتحادی کہتے ہیں تو یعنی خارج میں واقعاً ایک شیء واحد بسیط ہے ہمارے پاس, ایک لحاظ سے ایک شیء واحد ہے بسیط بھی این معنی کہ دو متصل چیزیں نہیں ہیں, وگرنہ ترکیب ہے, مادے اور صورت سے ترکیب ہے. لیکن جو مادے والا جنبہ ہے وہ بالقوہ ہے, اس کا جداگانہ تحصل نہیں ہے. اس صورت سے اور اس فعلیت سے ہٹ کر اس کے سائیڈ میں بغل میں ایک جداگانہ اور نئی فعلیت نہیں ہے نا, وہی ایک فعلیت ہے جس فعلیت کے سائے میں یہ خود مادہ اولا بھی پایا جاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں بقول ہمارے ایک استاد بزرگوار کے کہ ترکیب اتحادی میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شیء واحد ہے جس کے دو جنبے ہیں, دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت بالقوہ اور ایک حیثیت بالفعل. حیثیت بالفعل کے اعتبار سے اس کو صورت کہتے ہیں, حیثیت بالقوہ کے اعتبار سے اس کو مادہ کہتے ہیں. کہ یہ تقریباً ملا صدرہ کا نظریہ, کہ جو ملا صدرہ سے پہلے شیخ کیا کہتا ہوں سید سند صدر الدین قونوی نے بھی پیش کیا, کہ صدر الدین قونوی بھی کہتے ہیں کہ مادے اور صورت کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب اتحادی ہے. ترکیب اتحادی ہے یعنی کیا؟ یعنی خارج کے اندر واقعاً ایک چیز موجود ہے لیکن ایک چیز ذو حیثیتین ہے, اس کی دو حیثیتیں ہیں. ان دو حیثیتوں کو ہم اپنے ذہن کے اندر اپنی عقل کے اندر آ کر تحلیل کرتے ہیں دو چیزوں کی طرف, کہ ایک کو مادہ کہتے ہیں ایک کو صورت کہتے ہیں. ترکیب اتحادی میں ایسے ہے, یعنی وہ جو مادہ اولا ہے اس کو تھوڑا سا ترقیق کر رہے ہیں, تھوڑا سا ترقیق کر رہے ہیں, ایسے ایسے نہ واقعاً دو جداگانہ ضمیمے کے طور پر باقاعدہ جیسے ہوتا ہے, نہ ترکیب انضمامی نہیں ہے کہ دو جزوں کو آپس میں ضمیمہ کیا گیا ہے. مثلا دیکھیں جوہر اور عرض, خوب جوہر اور عرض کی جو ترکیب ہے وہ ترکیب انضمامی ہے. ترکیب انضمامی ہے یعنی کیا؟ یعنی خارج کے اندر واقعاً ایک واقعیت وہ جوہر ہے کہ جس جوہر کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, اس عرض کو ضمیمہ کرتے ہیں. اسی لیے عرض جوہر کی نسبت سے معمول بالضمیمہ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ترکیب اتحادی میں ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے جوہر اور عرض ہے, جوہر اور عرض میں ترکیب انضمامی ہے, ایک واقعاً جوہر ہے اور واقعاً حقیقتاً خارج میں ایک اور وجود ہے عرض جو اس کے ساتھ ضمیمہ ہوا ہے.
اگرچہ اس کا پورا تقوم اسی جوہر کے ساتھ ہے، لیکن بالاخره ایک اور وجود ہے جو جوہر کے ساتھ ضمیمہ ہوتا ہے. یہ ترکیب انضمامی ہے. ترکیب اتحادی کا مقصد ہے کہ بابا اس طریقے سے نہیں ہے کہ خارج میں ایک وجود ہے اور دوسرا وجود اور وجود اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتا ہو. نہ، ترکیب اتحادی میں یہ ہے کہ ایک شے ہے، خارج میں ایک شے ہے، لیکن اس ایک شے کے دو جنبے ہیں، واقعاً دو جنبے ہیں. ایک جنبہ فعلیت والا ہے اور ایک جنبہ اس کا بالقوہ ہونے والا ہے. درست ہے، بالقوہ والا جنبہ ہے. مقام ذہن میں آ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کو ایک دوسرے سے افراز کرتے ہیں اور جدا کرتے ہیں. جب مقام ذہن میں آ کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے افراز کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے مادہ اور صورت آتا ہے. ترکیب اتحادی کا معنی یہ ہے. درست ہے. اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں. الفصل السابع فی ان کل من المادۃ والصورہ محتاجۃ الی الاخری. آگا مادے اور صورت میں سے ہر ایک دوسرے کی جانب محتاج ہے. بیان ذالک، اس نقطے کا بیان. اما اجمالاً بیان یہ ہے فإن الترکیب بین المادۃ والصورۃ ترکیب حقیقی اتحادی ذو وحدت حقیقیت. آگا مادے اور صورت کے درمیان ترکیب ہے، اور یہ ترکیب بھی ترکیب حقیقی ہے، اور حقیقی بھی اتحادی ہے، انضمامی نہیں ہے. جب یہ ترکیب حقیقی اتحادی ہو گئی تو واقعاً وحدت حقیقی رکھتا ہے. ایک شے واحد ہے خارج میں حقیقتاً، اور وحدت بھی وحدت حقیقی ہے. وقت تقدم، اور پانچویں مرحلے میں گزر چکا کہ ان بعض اجزاء المرکب الحقیقی محتاج الی بعض. مرکب حقیقی سے میں بعض اجزاء دوسرے بعض اجزاء کے محتاج ہوتے ہیں. یہ اجمالاً بیان. اما تفصیلاً، دیکھیں صورت مادے کی طرف محتاج ہے اپنے تعین میں. اچھا، یہاں پر تعین سے مراد تعین نوعی ہے. درست ہے آقا؟ مادے کی محتاج ہے صورت اپنے تعین نوعی کی وجہ سے، کیونکہ جو صورت ہے، اب مادہ تو استعداد محض ہے نا، اس میں تو بھائی استعداد ہے اور فقط قابلیت ہے. اچھا، اس مادے کے اندر متعیناً یہ نوع والی صورت کس وجہ سے ہے؟ اس مادے کے اندر اس فلاں نوع والی صورت یہ کس وجہ سے ہے؟ خب وہ تعین کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ وہ صورت تعین کہاں سے پھر آتی ہے؟ یہ تعین نوعی اس کو کہاں سے ملتا ہے؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تعین نوعی اس استعداد کی وجہ سے ہے جو پہلے پائی جاتی ہے. خب اس استعداد کا موضوع چاہیے نا، اس استعداد کا موضوع مادہ ہے. لہذا اس صورت کو اپنے تعین نوعی کے لیے مادے کی ضرورت ہے. مثال کے اندر تھوڑا سا واضح کروں. مثلا ایک خاص طرح کا بیج ہے جو گندم کا بیج ہے، وہاں پر آپ دیکھتے ہیں صورت گندمی آتی ہے، گندم وہاں پر پیدا ہوتی ہے، اس جگہ پر کوئی اور صورت نہیں آتی. سوال، اس مادے کے اندر اور صورت کیوں نہیں آئی؟ مادہ تو قابل محض ہے نا. درست ہے آقا؟ خب یہاں پر یہ خاص صورت نوعیہ کیوں آتی ہے؟ اس مادے کے اندر وہ خاص صورت نوعیہ، اس مادے کے اندر وہ خاص صورت نوعیہ. یہ صورت نوعیہ والا جو تعین ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے والا جو مورد ہے اس کے اندر استعداد اور قابلیت اور صلاحیت فقط اسی صورت نوعیہ کی ہے. کیونکہ یہاں پر استعداد اور قابلیت فقط اس فلاں صورت نوعیہ کی ہے، لہذا اس جگہ پر وہی صورت نوعیہ آتی ہے. اگر استعداد کے لیے یہ جو استعداد ہے، اس استعداد کے لیے موضوع چاہیے یا نہیں؟ خب ظاہر سی بات ہے کہ اس استعداد کا جو موضوع ہے وہ مادہ بنتا ہے. لہذا صورت نوعیہ اپنے تعین نوعی کے اندر بالاخر مادے کی محتاج ہے. بس یہاں سے ثابت ہوا کہ صورت نوعیہ کو مادے کی ضرورت ہے.
ایک اپنے تعین نوعی کے لحاظ سے، دو یہ صورت نوعیہ اپنے تشخص فردی کے لیے بھی مادے کی محتاج ہے۔ اچھا، اس بیج کے اندر صورت گندم آئے گی، لیکن صورت گندم میں سے بھی یہ ایک خاص شخص گندم، یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ صورت نوعیہ گندمی کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں نا، خوب اس کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، تو ان افراد میں سے خصوصیت سے یہ فرد یہاں پر کیوں آیا ہے؟ خوب، جن کو آپ عوارض مشخصہ کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں نا فلسفے میں۔ خوب، اب اس تشخص فردی کے لیے بھی اس کو مادے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس خاص بیج کے اندر اس خاص صورت نوعیہ کی استعداد ہے۔ اچھا، اس خاص صورت نوعیہ کے فرد کی جو استعداد ہے اس کے لیے بھی مادہ چاہیے، لہذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت مادے کی طرف محتاج ہے اپنے تعین نوعی کے لحاظ سے بھی اور اپنے تشخص فردی کے لحاظ سے بھی۔ یہ ہو گیا اس طرف سے کہ صورت مادے کی کیوں محتاج ہے۔ اس عبارت کو دیکھتے پھر دیکھتے مادہ صورت کا کیوں محتاج ہے۔ وَأَمَّا تَفْصِيلًا، فرماتے ہیں کہ تفصیلی بیان کہ مادہ صورت کا محتاج کیوں ہے اور صورت مادے کی محتاج کیوں ہے۔ اما تفصیلاً فَالصُّورَةُ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْمَادَّةِ، فرماتے ہیں صورت محتاج ہے مادے کی۔ کس بات میں محتاج ہے؟ فی تعینھا، اس تعین سے مراد تعین نوعی ہے، اپنے تعین نوعی کے اعتبار سے، اپنے تعین نوعی میں صورت مادے کی محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإن الصورة انما يتعین نوعها باستعداد سابق کہ تتحملہ المادہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ صورت اپنی نوع کا جو تعین پیدا کرتی ہے وہ استعداد سابق کی وجہ سے ہے۔ جس محل میں اس صورت نوعیہ نے آنا ہے اس محل کے اندر یہ استعداد ہو کہ اس نوع کی صورت آئے، اور اس استعداد کا حامل مادہ ہوتا ہے۔ پس وہی تقارن صورتا سابقتا وہکذا۔ اچھا، لہذا یہ مقارن ہوتی ہے، وہی تقارن صورتا سابقتا، یہ وہی یعنی یہ مادہ مقارن ہوتا ہے پہلی صورت سے۔ مثلا جو اس بیج پر صورت نوعیہ گندم آنے والی ہے، اس صورت نوعیہ گندم سے پہلے ایک مادہ ہے، درست ہے، جو اس صورت نوعیہ گندمی کی استعداد کو لیے ہوئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مادہ تو کوہ محض ہے۔ اس صورت نوعیہ گندمیہ کے آنے سے پہلے وہ مادہ ایک اور صورت، مثلا جس کو آپ بیج کہتے ہیں، درست بذر کہتے ہیں، اس صورت بذریہ کے ساتھ مقارن ہے۔ وہی ہے یہ مادہ تقارن و مقارن ہے صورتاً سابقتاً، اس صورت نوعیہ گندمیہ سے پہلے والی صورت کے ساتھ مقارن ہے، کہ جس کو ہم نے یہاں پر بذر اور بیج کہا۔ وہکذا، اور بس اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں۔ اس صورت بذریہ سے پہلے جو بذر والی صورت اس پر آتی ہے تو اس سے پہلے بھی ایک مادہ ہوتا ہے جو اس سے پہلے والی صورت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَأَيْضًا، یہ دوسرا بیان، پس صورت اپنی صورت نوعیہ صورت اپنے تعین نوعی کی وجہ سے مادے کی محتاج ہے۔ اب آتے ہیں وَأَيْضًا هِيَ مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْمَادَّةِ فِي تَشَخُّصِهَا، اگر صورت نوعیہ مادے کی طرف محتاج ہے اپنے تشخص میں بھی، تشخص سے مراد تشخص فردی۔ اچھا، یہ تو طے ہو گیا کہ یہاں پر صورت نوعیہ گندمیہ آنی ہے، لیکن صورت نوعیہ گندمیہ کے افراد تو زیادہ ہو سکتے ہیں، یہاں پر یہ خاص فرد کیوں آئے گا؟ خوب، اس کے تعین کے لیے بھی مادہ چاہیے۔ اے فی وجود حل خاص سے بہا، یعنی وہ وجود جو خاص ہے، وہ وجود کا فرد جو خاص ہے اس صورت کے ساتھ، اس میں تشخص میں، یعنی اس فرد خاص کے اعتبار سے
جو تشخص یعنی فرد خاص کے اعتبار سے یہ صورت مادے کی طرف محتاج ہے. من حیث ملازمتها للعوارض المسمات، اس اعتبار سے کہ یہ وجود خاص عوارض مشخصہ رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو فرد ہے عوارض خاصہ ہے اس کے لیے، کیونکہ جو صورت نوعیہ گندمیہ کے بہت سارے عوارض بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں، پھر ہر فرد کے لیے عوارض مشخصہ ہے. مثلا شکل مخصوص ہے، وضع مخصوص ہے، عین مخصوص ہے، متاع مخصوص ہے وغیرہ، کہ انشاءاللہ ان کو بعد میں ہم ذکر کریں گے عوارض کو، کہ ہر فرد کے لیے اگر ایک شکل ہے، ایک وضع ہے، ایک عین ہے، ایک متاع ہے. وضع یعنی وہی بعض اجزاء کی بعض اجزاء کے ساتھ نسبت اور مجموع کی خارج کے ساتھ نسبت. عین یعنی وہی مکان کی طرف نسبت. متاع یعنی وہی زمان کی طرف نسبت. یہ عوارض مشخصہ ہے. لہذا اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ صورت کو مادے کی ضرورت ہے. اما مادے کو صورت کی کیوں ضرورت ہے؟ فرماتے اس لیے کہ مادہ بیچارہ کیا ہے؟ قوہ محض ہے. خوب اس مادے کو حدوثاً و بقاءً صورت ما کی ضرورت ہے. کہ البتہ یہاں پر کچھ توضیحات ہیں، اس کے لیے آپ کا خالی الذہن ہونا ضروری ہے، لہذا اس بحث کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.